میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ یہ بوٹی پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ میں نہیں بلکہ بہت سارے رائٹرز نے، بہت سارے ریسرچ اسکالر نے، کیونکہ یہ ایک اکیڈمک بحث ہے تو انہوں نے اس پر اپنی رائے لکھی ہے۔ ہمارے ایک بہت زبردست ہمارے اسکالر ہیں کنسوکتاشی صاحب، اس نے تو باضابطہ اس پر اپنی ریسرچ لکھی ہوئی ہے، اور جھارکھنڈ یونیورسٹی سے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن دیا تھا آن لائن ویبینار میں، تو اس میں بھی انہوں نے، کنسوکتاشی صاحب نے بہت اچھے انداز میں لکھا تھا کہ اس کا اوریجن ہی جو ہے سنسکرت سے ہوا ہے، بوٹی لفظ کا، اور یہ 1970s میں ہی اس کو منظر عام پہ لایا گیا ہے۔ باقی رہی بات، بوٹی جو ہے وہ کوئی زبان نہیں ہے۔ زبان اور اسکرپٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسکرپٹ الگ چیز ہے، زبان الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر اردو، فارسی اور عربک تینوں ایک عربک اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ زبانیں الگ ہیں، اسکرپٹ الگ ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اردو فارسی ہے اور فارسی عربی ہے۔ ماننا ہے جو اکیڈمک لوگ ہیں ان کو بولنا چاہیے۔ اب اس میں بی جے پی کے اس پر اپنا پریس ریلیز بھی صحیح سے لکھنا نہیں آتا ہے، آپ وہ بوٹی لینگویج پہ ٹپنی کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں، اپولوجی کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اوپر خود افسوس کے علاوہ کیا کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے خود پڑھیں کہ یہ زبان کیا ہے، اس کی بیسک بنیاد کیا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اور ہمارے ہمالیین ریجن میں سکم، آسام، منی پور، میزورم، ان علاقوں میں، اروناچل پردیش، ان علاقوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کا بالکل ڈفرینٹ ان کا پرسپیکٹو ہے، ڈفرینٹ یہ زبانیں ہیں، اور ایک زبان دوسرے زبان سے بالکل ہی مختلف ہے، جس طرح شینا پرکی سے مختلف ہے۔ ہمارے یہاں کل ایک صاحب بول رہے تھے گلگت بلتستان میں بھی یہ بولی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت ڈویژن میں کوئی بلتی بولنے والا نہیں ہے، پرگی بولنے والا نہیں ہے، لداخی نہیں بولتا، وہاں شینا، واخی اور برشس کی زبانیں چلتی ہیں۔ اگر آپ لداخ کی بات کریں، اوورآل اب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں، تو میجورٹی لداخ کے اندر جو پریزنٹ انڈین سائڈ میں، ہمارے اس سائڈ میں جو ہمارا لداخ ہے، اس لداخ کے اندر پرگی بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ اور اگر ہم انکلوڈنگ گلگت بلتستان لیں گے، لداخ کا پورا حصہ جو پی او ایل میں ہے، لداخ کے اندر ہے، تو اس پورے لداخ میں ہم دیکھیں گے تو شینا میجورٹی آ جاتی ہے، پھر اس میں نہ پرگی میجورٹی ہوتی ہے نہ بلتی میجورٹی ہوتی ہے۔ اور اگر پورے گلگت بلتستان، لداخ جو ہمارا پورا لداخ ہے، اس ریجن میں ہم دیکھیں تو پہلی سب سے بڑی زبان شینا اور پھر دوسری زبان بلتی ہوتی ہے، لیکن کرنٹ لداخ کے اندر ہم دیکھیں گے جو ابھی ہمارا پریزنٹ لداخ ہے، اس میں سب سے بڑی زبان جو ہے پرگی زبان ہے۔ تو یہ ایک لوجیکل بات ہے، یہ ایک فیکچوئل بات ہے، اس کو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح جو چیزیں جن کا کوئی بیس نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی ڈیموکریسی کے اندر اس چیزوں کا، اس طرح کی چیزوں کی طرف اگر امپورٹنس دی جائے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے جو ہے ہمارے اس پوری دنیا ہم پر ہنسے گی۔ تو میرا یہ ماننا ہے جو اکیڈمک لوگ ہیں ان کو بولنا چاہیے۔ اپنا پریس ریلیز بھی صحیح سے لکھنا نہیں آتا ہے، آپ وہ بوٹی لینگویج پہ ٹپنی کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں، اپولوجی کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اوپر خود افسوس کے علاوہ کیا کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے خود پڑھیں کہ یہ زبان کیا ہے، اس کی بیسک بنیاد کیا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اور اس زبان میں، بلتی زبان میں اور پرگی زبان میں، اور پھر ہمارے ہمالیین ریجن میں سکم، آسام، منی پور، میزورم، ان علاقوں میں، اروناچل پردیش، ان علاقوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کا بالکل ڈفرینٹ ان کا پرسپیکٹو ہے، ڈفرینٹ یہ زبانیں ہیں، اور ایک زبان دوسرے زبان سے بالکل ہی مختلف ہے، جس طرح شینا پرکی سے مختلف ہے۔ ہمارے یہاں کل ایک صاحب بول رہے تھے گلگت بلتستان میں بھی یہ بولی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت ڈویژن میں کوئی بلتی بولنے والا نہیں ہے، پرگی بولنے والا نہیں ہے، لداخی نہیں بولتا، وہاں شینا، واخی اور برشس کی زبانیں چلتی ہیں۔ اگر آپ لداخ کی بات کریں، اوورآل اب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں، تو میجورٹی لداخ کے اندر جو پریزنٹ انڈین سائڈ میں، ہمارے اس سائڈ میں جو ہمارا لداخ ہے، اس لداخ کے اندر پرگی بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ اور اگر ہم انکلوڈنگ گلگت بلتستان لیں گے، لداخ کا پورا حصہ جو پی او ایل میں ہے، لداخ کے اندر ہے، تو اس پورے لداخ میں ہم دیکھیں گے تو شینا میجورٹی آ جاتی ہے، پھر اس میں نہ پرگی میجورٹی ہوتی ہے نہ بلتی میجورٹی ہوتی ہے۔ اور اگر پورے گلگت بلتستان، لداخ جو ہمارا پورا لداخ ہے، اس ریجن میں ہم دیکھیں تو پہلی سب سے بڑی زبان شینا اور پھر دوسری زبان بلتی ہوتی ہے، لیکن کرنٹ لداخ کے اندر ہم دیکھیں گے جو ابھی ہمارا پریزنٹ لداخ ہے، اس میں سب سے بڑی زبان جو ہے پرگی زبان ہے۔ تو یہ ایک لوجیکل بات ہے، یہ ایک فیکچوئل بات ہے، اس کو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟
سجاد صاحب، آپ ہمیشہ وواد میں رہے ہیں ایشو اپنے ٹویٹس کو لے کے. ریسنٹلی جو لاؤ جہاد کا جو ایشو آیا تھا کنزرویشن آف یہ، تو اس پہ بھی آپ نے ٹویٹ کیا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے، میں نے وہ اینٹی کنورژن لا کی بات کہی، تو وہ اینٹی کنورژن لا خود جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی بنیادوں کے خلاف ہے. وہ رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، کسی کا شادی کرنے کی آزادی، کسی کو کسی سے محبت کی آزادی، کسی کو اپنا مذہب اپنانے کی آزادی ہے. تو یہ بیسک فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے، ان کے آدھار پہ میں نے بولا. تو یہ جو کوئی بھی جو ہے مطلب کوئی بھی کچھ بھی ایک ٹرم دے کے کوائن کرتا ہے یو پی میں، تو آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے اپنی لڑاکی سوسائٹی میں لاتے ہیں. یہ کاپی پیسٹ والے کلچر سے ہمیں نکلنا چاہیے. تھوڑا دماغ ہمیں اوپر والے نے دیا ہے، اسی آدھار پہ ہم کو سوچنا چاہیے، کیوں ہم ہمیشہ جو کاپی پیسٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں.